الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ آج میں یونٹ نمبر 1 خطبہ نمبر 3 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ضرور لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عن عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان فی بعض ایامہ التي لقی فیہا العدو ینتظر حتی اذا مالت الشمس قام فیہم فقال یا ایہا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فاذا لقیتموہم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السیوف۔ ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب احزمہم وانصرنا علیہم۔ حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن دنوں میں دشمنوں سے ملاقات ہوئی یعنی مقابلہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار کیا کہ یہاں تک کہ آفتاب ڈل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے عافیت مانگو، اور جب ناگزیر طور پر مقابلہ ہو ہی جائے تو پھر صبر اور اس بات کو لازم پکڑو اور یہ سمجھ لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کتاب کے اتارنے والے اور بادل کے چلانے والے اور جتوں کو بگا دینے والے، ان کو بگا دے اور ان کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت میں مسلمانوں کو فرمایا، ایک آیت ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم کو یعنی تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ضرور لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سلسلہ کی اپنے ایک اور کارسازی بیان فرما رہے ہیں کہ جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں تو ابتدائی مرحلہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو کفار کم کر کے دکھایا اور کفاروں کو مسلمان کم کر کے دکھایا، تاکہ دونوں کا آپس میں مقابلہ صحیح ہو جائے، صحیح موٹ بیڑ ہو جائے،
اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا، جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ حق اور باطل صاف صاف ہو جائیں، سچ اور باطل، حق اور باطل واضح ہو جائیں کہ کون حق پر ہیں اور کون باطل ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر کے دکھایا، یعنی مسلمانوں کو کفار کے سامنے کمزور اور کفاروں کو مسلمانوں کے سامنے کمزور یعنی کم کر کے دکھایا، تاکہ دونوں آپس میں اچھے طریقے سے مقابلہ کر لیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے پھر وہی ہوگا۔ جنگ کے دوران ایک نفسیاتی حقیقت، مسلمانوں کی نگاہوں میں کفار کی ان کی عددی اکثریت کے باوجود کم نظر آنے کی وجہ یہ تھی کہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں پر ان کی معنوی اخلاقی حیثیت بے نقاب کر دی، یعنی نگاہ بہت حد تک دل کی تابع ہوتی ہے، یعنی اگر نگاہ دل کو جو کچھ بتا دیں دل اس پر عمل کر لیتا ہے۔ اگر ایک بندے کا دل طاقتور ہے، ایمانی غیرت ہے اس میں اور جزم یقین ہے تو اس کے سامنے پہاڑ بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر کسی دل میں ایمان نہیں ہے، غیرت نہیں ہے اور اعتماد نہیں ہے تو اس کے سامنے بکری بھی شیر نظر آتا ہے۔ تو ان دنوں میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت ارشاد فرمائی ہے، یہاں پر مسلمان اگرچہ کم تھے لیکن ان کے اندر ایمانی غیرت، ایمانی قوت بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ انسان، آدمی جو ہے یہ اس سے کوئی چیز طاقتور نہیں ہے، انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے، انسان کے اندر سب کچھ موجود ہے اگر انسان اپنے باطن کی طرف ذرا دیکھ لیں۔ مدیت کے اس دور میں لوگوں کو یہ باور کرانا آسان نہیں ہے کہ 100 مسلمان 1000 کفاروں کا مقابلہ کر لیں۔ آج کل کے زمانے میں یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ہماری ایمانی غیرت کمزور ہو چکی ہے، لیکن اس واقعہ اس پر شاہد ہے، یہ واقعہ اس پر گواہ ہے کہ مسلمان کم تھے اور کفار زیادہ تھے، پھر بھی مسلمانوں نے جنگ جیت لی۔ یہ کرشمہ قدرت تھا کہ لشکر کفار اگرچہ واقعہ میں مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو ان کی تعداد بہت کم کر کے دکھلائی تاکہ مسلمانوں کے اندر کمزوری اور اختلاف پیدا نہ ہو۔ یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا کہ کفاروں کی تعداد بہت کم ہے، ان کے سامنے وہ کفاروں کا لشکر سامنے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خواب صحابہ کرام کو بتایا۔ اس کے ساتھ صحابہ کرام کی ایمانی غیرت، ایمانی قوت بیدار ہو گئی، کیونکہ مسلمانوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ کفار کی تعداد کم ہے، ان کی ہمت بڑھ گئی۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے خود ہی میدان جنگ میں مسلمانوں کو کفار کے لشکر کم کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم لشکر میں کھڑے ہو گئے، میدان میں صف بندی کر رہے تھے، تو جو میرے ساتھ جو سامنے والا آدمی تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لشکر جو ہے کفار کے، اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ تقریباً 90 لوگ ہوں گے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں، تقریباً 100 ہوں گے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ثابت کر دیا، ان کے نظروں میں وہ لوگ کم تھے، اسی وجہ سے صحابہ کرام کی نظروں میں 90 یا 100 لوگ نظر آ رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ کفار جو ہیں کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نظروں میں یہ دکھایا کہ واقعی آپ لوگ زیادہ ہیں اور کفار کم ہیں، تاکہ آپ لوگوں کی ہمت بڑھ جائیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اس سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سرشتے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی کو کم کرانا، کسی کو زیادہ کرانا، جتوانا، بڑھانا، ہرانا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ کہیں گے وہی ہوگا،
اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اگر وہ کسی کو ہرانا چاہیں یا کسی کو جتانا چاہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو اشارہ دیا ہے کہ سب کچھ کا معاملات میرے ہاتھ میں ہے، جو کچھ میں نے کرنا ہے وہی ہوگا۔ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اور پھر بندہ خود اندازہ لگائے کہ ٹوٹل بدر میں 1 مٹھی مسلمان تھے، بہت کم تھے، لیکن جب وہ جنگ کے لیے نکلے تو ان کے پاس سامان بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ جہاد جذبہ ان کے دلوں میں موجود تھا۔ تو منافق اور کچے دل کے آدمی اس کی کوئی توجہ نہیں کر سکے، بجز اس کے کہ وہ کہیں کہ صرف ان پر دین کا نشہ تھا، کہ دین نے ان کو باہر نکالا ہے، کس کے لیے؟ جہاد کے لیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بات صحیح بھی ہے ایک لحاظ سے کہ واقعی مسلمان کو صرف دین کے نشے نے آگے جہاد کے لیے نکالا تھا، حالانکہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ نشہ یہ باطل بھی نہ تھا، یہ نشہ بھی صحیح تھا۔ جنگ کے متعلق حالت جنگ کے متعلق اہل ایمان کی ہدایت۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں مسلمانوں کو، اہل ایمان والوں کو یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب آپ کسی قوم کے ساتھ، کسی لشکر کے ساتھ آپ جنگ کرتے ہیں تو وہاں پر ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ جب بندہ لڑتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ضرور ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے رہو۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا، یہ اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہونا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین نے جب ان کو امتحان میں ڈالا تو بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ خود لڑے، وہ خود جہاد کریں، اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو ثابت کر کے دکھایا کہ نہیں، اے ایمان والو، جب آپ لڑنے کے لیے جائیں، کسی لشکر سے ملاقات ہو جائیں، کسی لشکر سے آمنا سامنا ہو جائیں، تو آپ مقابلے میں ثابت قدم رہو، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے رہو۔ یہاں پر ایک لفظ ہے لقیتم، لقیتم یہ مصدر ہے لقاء سے، اور اس کا استعمال میدان جنگ میں فوجوں کے آمنے سامنے ہونے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنگ میں آمنا سامنا ہو جائے تو سب سے اولین ترجیح کس کو دی ہے کہ دونوں چیزوں میں سے آپ ثابت قدم رہو۔ اس آیت میں اول یہ کہ جنگ ہونے کی صورت میں میدان جنگ میں بہادرانہ استقامت اور ثابت قدم رہنی چاہیے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر مقابلہ ہو جائیں تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور اللہ کو خوب یاد کرو۔ دشمن اگر شور و شراب کریں تو تم بالکل خاموشی اختیار کرو۔ دوسری بات، جس کا دشمن سے مقابلے کے وقت اہل ایمان کی فوج میں ہونا ضروری ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، یعنی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تو آپ لوگ کامیاب ہوگے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا
اکڑ جائے گی، صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو جن 3 باتوں کی مزید تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے: اطیعوا اللہ و رسولہ، ایک ولا تنازعوا، اور تیسری وصبروا۔ یہ 3 چیزیں ہر بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب بندہ جہاد کے لیے جائیں تو ان 3 چیزوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو آپس میں لڑتا بھی ہے، تو صبر بھی نہیں کرتا، تو لوگ کمزور ہو جائیں گے، ان کے اندر آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، تو اسی وجہ سے وہ لوگ پھر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مضر پہلوؤں پر تنبیہ کر کے اس سے بچنے کی ہدایت کی ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ لوگ ان 3 چیزوں پر عمل نہ کریں۔ اس میں باہمی نزاع کے 2 نتیجے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ تم ذاتی طور پر کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے، دوسرے یہ کہ تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، یعنی تم دشمنوں کے سامنے ذلیل اور حقیر کمزور نظر آؤ گے اور تمہارے اوپر دشمن غالب آ جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف اگر ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، وہ بندہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دونوں کی اطاعت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپس میں جھگڑنا بھی نہیں ہے، اگر آپ جھگڑتے ہو پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، صبر کرو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، یعنی اگر آپ صبر کرو گے تو پھر آپ کامیاب ہوں گے، اگر آپ لوگ صبر نہیں کرتے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَاصْبِرُوا، اور یہاں پر وَاصْبِرُوا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فَاصْبِرُوا یہ افراد کے لیے استعمال کر لیا تھا، ایک بندے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی، اور یہ جماعت کو، اور وَاصْبِرُوا یہ جماعت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نصرت اور اس کی معیت کے طالب ہو تو اپنی جماعتی کردار سے اس کا استحقاق پیدا کرو۔ اللہ رب العالمین منتشر بھیڑ کا ساتھ نہیں دیتا، اور مسلمانوں کو چاہیے اگر وہ کہیں پہ لڑنا چاہیں تو کیسے لڑیں؟ بنیان مرصوص، سیسی کے پہ لائی ہوئی سیسی جو سیسا ہے اس کی دیوار کی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کڑے رہیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔